Assalamu alaikum warahmatullah students. I hope you are good. Our today's lesson is from unit number 18. How long have you? Present perfect. Lesson number 4 ہے یہ present perfect کا بہت ہی اہم ترین لیسن ہے. How long کا میننگ کیا ہے؟ present perfect کے اندر how long کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں. آئیے آج کے اس سبق میں ان سب سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. لیٹس ٹیک پارٹ اے. جل از آن ہالیڈے ان آئرلینڈ. جل آئرلینڈ میں چھٹیوں پر ہے. شی از دیئر ناؤ. وہ ابھی وہیں پر ہے. She arrived in Ireland on Monday. وہ منڈے کو آئرلینڈ میں آئی تھی. Today is Thursday. آج جمعرات ہے. یہ پوری انہوں نے ایک سچویشن کریٹ کی. اب وہ ہاؤ لانگ کو یوز کرتے ہوئے ایک کویشچن بنا رہے ہیں. How long has she been in Ireland? وہ آئرلینڈ میں کب سے ہے یا کتنے عرصے سے ہے. پریزنٹ پرفیکٹ کے اندر ہاؤ لانگ کا جو میننگ ہے وہ کب سے یا کتنے عرصے سے. عموماً یہ دو میننگز اس کے کیے جاتے ہیں. جیسے سامنے پکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لڑکا کویشچن کر رہا ہے جل سے. ہاؤ لانگ ہیو یو بین ان آئرلینڈ؟ تم کب سے آئرلینڈ میں ہو؟ تو وہ کہتی ہے سنس منڈے. منڈے سے. اگر وہ کہے منڈے، سیچرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، مطلب ڈیز کے جو نیم ہیں وہ یوز کرے تو سنس یوز کریں گے. اور اگر وہ کہے کہ 3 دن سے ہوں تو پھر 4 کا یوز کریں گے. ہم کہیں گے کہ شی ہیز بین ان آئرلینڈ فور 3 days، کہ وہ 3 دن سے آئرلینڈ میں ہے. سنس اور 4 ان دونوں کا استعمال اگلے لیسن کے اندر ہم پڑھیں گے کہ سنس کہاں کہاں یوز کرتے ہیں اور 4 کہاں کہاں کرتے ہیں. اب کسی کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہو کہ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ شی از ان آئرلینڈ، کہ وہ آئرلینڈ میں ہے سنس منڈے سے، یا فور 3 days. تو ہم شی از نہیں کہہ سکتے. آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ از اور ہیز یا ہیو بین اس میں فرق کیا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ شی ہیز بین ان آئرلینڈ سنس منڈے، کہ وہ منڈے سے آئرلینڈ میں ہے، اور اگر ہم شی از ان آئرلینڈ کہنا چاہیں تو فرق کیا ہے، کب کسے استعمال کریں گے. کمپیئر از اینڈ ہیز بین. از اور ہیز بین کا تقابل کریں. پہلے دیکھیں لکھا ہوا ہے منڈے. منڈے کے آگے کا لائن ہے اور آگے لکھا ہوا ہے ناؤ تھرسڈے، یعنی منڈے سے لے کر اب آج تھرسڈے تک کی بات ہے. تو ہم کہیں گے شی ہیز بین ان آئرلینڈ سنس منڈے. وہ منڈے سے آئرلینڈ میں ہے یا فور 3 days 3 دن سے آئرلینڈ میں ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جب سمپل صرف اتنی سی بات ہو نا کہ وہ آئرلینڈ میں ہے تو ہم یہی کہیں گے شی از. ہیز بین نہیں کہیں گے، شی از ان آئرلینڈ. لیکن اگر ہم نے ساتھ وقت لگانا ہو، عرصہ لگانا ہو، ٹائم پیریڈ لگانا ہو، کتنے عرصے سے ہے، کتنے وقت سے ہے، کب سے ہے، ساتھ وقت بھی بتانا ہو، تو پھر از کی بجائے ہیز بین استعمال کرتے ہیں، یعنی پریزنٹ پرفیکٹ کو یوز کریں گے. اگر صرف از کو استعمال کریں تو وہ پریزنٹ سمپل ہے، لیکن اگر ہیز بین یا ہیو بین کو استعمال کریں تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ ہے. اور پریزنٹ پرفیکٹ کے اندر ہی ہم وقت کو بیان کرتے ہوئے پریزنٹ کی بات کر سکتے ہیں. وقت کی بات نہ ہو تو پھر سمپل پریزنٹ استعمال کریں گے، شی از کہیں گے. جیسے آگے دیکھیں، اگر آج کی ہم بات کریں تو ہم کہیں گے شی از ان آئرلینڈ ناؤ. وہ ابھی آئرلینڈ میں ہے. از مینز پریزنٹ، ہیز بین مین پریزنٹ پرفیکٹ.
لیٹس گو ٹو پارٹ بی. اب پارٹ بی کے اندر پریزنٹ سمپل کو اور پریزنٹ پرفیکٹ جو ہے اس کو پریزنٹ پرفیکٹ سمپل بھی کہا جاتا ہے. تو پریزنٹ سمپل اور پریزنٹ پرفیکٹ کے اندر تقابل کریں گے کہ فرق اور ڈفرنس کیا ہے. 3-4 سچویشنز بلکہ 6 سچویشنز کریٹ کی ہوئی ہیں. پہلی دیکھیں، مارک اینڈ لیز آر میریڈ. مارک اور لیز دونوں شادی شدہ ہیں. یہ تو ہے پریزنٹ سمپل. لیکن بات وہی کہ اگر ساتھ وقت بھی لگانا ہوگا کتنے عرصے سے، تو پھر بات پریزنٹ پرفیکٹ میں ہم اس کو بیان کریں گے. جیسے دیکھیں، they have been married for 5 years. وہ 5 سال سے شادی شدہ ہیں. تو have been married پلس تھرڈ فارم. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ they are married for 5 years. اوکے، آگے چلتے ہیں. are you married؟ کیا تم شادی شدہ ہو؟ یہ تو بات ٹھیک ہے، پریزنٹ سمپل میں بیان ہو گئی. لیکن اگر ہم نے پوچھنا ہو کہ کتنے عرصے سے، تو پھر ہم اس کو پریزنٹ پرفیکٹ میں پوچھیں گے کہ ہاؤ لانگ ہیو یو بین میریڈ، کہ تم کتنے عرصے سے یا کب سے شادی شدہ ہو. ڈو یو نو سارا، کیا تم سارا کو جانتے ہو؟ اگر یہ پوچھنا کہ کب سے جانتے ہو، تو پھر ہم کہیں گے ہاؤ لانگ ہیو یو نون ہر، کہ تم اس کو کب سے جانتے ہو. آئی نو سارا، میں سارا کو جانتا ہوں. لیکن ساتھ بتانا ہو کتنے عرصے سے، تو پھر ہم پریزنٹ پرفیکٹ میں بیان کریں گے. I've known، I have known her for a long time. میں لمبے عرصے سے یا کافی عرصے سے اس کو جانتا ہوں. لنڈا lives in London، لنڈا لندن میں رہتی ہے. لیکن یہ بتانا ہو کہ وہ کب سے رہتی ہے، تو ہم کہیں گے how long has she lived in London، وہ لندن میں کتنے عرصے سے رہتی ہے. تو سب سے پہلے ہاؤ لانگ لگائیں گے، اس کے بعد ہیز یا ہیو، اس کے بعد سبجیکٹ چاہے وہ ناؤن ہے چاہے پروناؤن ہے، اس کے بعد آگے ورب کی تھرڈ فارم یوز کریں گے. یہ سٹرکچر آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سینٹینس بنانا آ جائے اور ہاؤ لانگ سے کویسچن بنانا بھی آپ کو آ سکے. لاسٹ ایگزامپل، آئی ہیو اے کار، میرے پاس ایک کار ہے. لیکن یہ بتانا ہو کہ کتنے عرصے سے ہے، تو ہم کہیں گے ہاؤ لانگ ہیو یو ہیڈ یور کار. تو پہلا ہیو یہ ہیلپنگ ورب، اور اگلا ہیڈ یہ ہیو کی تھرڈ فارم بطور ورب کے آ رہی ہے، مین ورب کے طور پر، کہ تمہارے پاس کتنے عرصے سے کار ہے. تو میں کہوں گا آئی ہیڈ اٹ، میرے پاس یہ ہے سنس اپریل سے. آئیے اب ایک اور چیز کا تقابل کرتے ہیں کہ پریزنٹ کنٹینیوس اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس آپ نے نہیں پڑھا، لیکن آپ پریزنٹ کنٹینیوس پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پر بڑے خوبصورت انداز سے جس طرح پریزنٹ سمپل اور پریزنٹ پرفیکٹ کو آپس میں کمپیئر کیا گیا، اسی طرح پریزنٹ کنٹینیوس اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا بھی کمپیریزن ہوگا. بات وہی کہ جو اوپر میں نے بیان کی کہ پریزنٹ کنٹینیوس میں سادی سی بات ہوتی ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، وہ یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آئی ایم لرننگ جرمن، میں جرمن سیکھ رہا ہوں. آئی ایم لرننگ انگلش، میں انگلش سیکھ رہا ہوں. آئی ایم اسپیکنگ انگلش، آئی ایم رائٹنگ، آئی ایم گوئنگ، آئی ایم کمنگ، ہی از گوئنگ، ہی از پلینگ، دے آر کمنگ، دے آر کلیننگ. تو یہ سمپل جو ہے وہ اگر کام کو جاری ہو ماضی کے حال کے اندر، موجودہ وقت کے اندر، بات جس وقت آپ کر رہے ہیں ایٹ دی مومنٹ آف اسپیکنگ، تو اس وقت کو کام ہو رہا ہو، تو اس کے لیے تو پریزنٹ کنٹینیوس استعمال کرتے ہیں. لیکن اوپر والی بات کہ ساتھ وقت آ جائے، ٹائم پیریڈ آ جائے، عرصہ آ جائے، تو پھر بات پریزنٹ کنٹینیوس میں ہم نہیں کرتے بلکہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا سٹرکچر یہی ہوگا کہ اس کے اندر ہیز بین اور ہیو بین استعمال کریں گے، لیکن اس کے بعد آئی این جی فارم استعمال کریں گے. پریزنٹ پارٹیسپل فارم جس کو آپ کہتے ہیں وہ یوز کریں گے. اور اس کے آخر میں اگر ٹائم
یا پیریڈ بتانا ہو تو سنس اور فور کا بھی استعمال کریں گے، لیکن سنس اور فور کا استعمال ہم اگلے لیسن میں سیکھیں گے تاکہ آپ کو پراپرلی یوز کرنا آ جائے۔ آئیے ایگزامپلس کو لیتے ہیں اور اس بات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی ایگزامپل، آئی ایم لرننگ جرمن، کہ میں جرمن سیکھ رہا ہوں۔ نیکسٹ ایگزامپل کہ انگلش جرمن کب سے سیکھ رہا ہوں۔ جب کب سے یہ وقت کی بات آ جائے گی تو اس کو ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا اسٹرکچر استعمال کریں گے۔ اوپر لکھا بھی ہوا ہے ہیو بین پلس آئی این جی فارم۔ ہاؤ لانگ ہیو یو بین لرننگ جرمن، کہ تم جرمن کب سے سیکھ رہے ہو، تو یہ جملہ بنے گا۔ یہ نہیں بنے گا کہ ہاؤ لانگ آر یو لرننگ جرمن۔ اسی طرح ڈیوڈ از واچنگ ٹی وی، ڈیوڈ ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ ہاؤ لانگ ہیز ہی بین واچنگ ٹی وی، وہ ٹی وی کب سے دیکھ رہا ہے، تو ہم کہیں گے ہی از بین واچنگ ٹی وی سنس 5 o'clock، وہ 5 بجے سے ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ اٹس ریننگ، بارش ہو رہی ہے۔ اگر کہیں کہ بارش کتنے دیر سے یا کتنے وقت سے ہو رہی ہے تو اس کو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا اسٹرکچر استعمال کرتے ہوئے بنائیں گے۔ اٹس بین ریننگ آل ڈے، سارا دن بارش ہوئی ہے یا سارے دن سے بارش ہو رہی ہے۔ 18.1 ایکسرسائزز کی طرف آئیں۔ کمپلیٹ دی سینٹینسز، ان سینٹینسز کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ آپ نے ہیز بین، ہیو نون مین کہ کچھ بھی جو اکارڈنگلی ورب آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ یہ لگنا چاہیے تو آپ نے وہ لگانا ہے۔ اگر تو کسی جگہ پر ہونے یا رہنے کی بات ہو تو بین کو ایز اے ورب لگائیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہو جیسے نو ہے تو اس سے ناؤن لگے گا، یا اور بھی کوئی سچویشن ہو تو۔ بہرحال از ایم آر کی جو تھرڈ فارم ہے وہ بین آتی ہے۔ جیسے فرسٹ سینٹینس دیکھیں، جل از ان ہاسپٹل، جل ہاسپٹل میں ہے، تو اب ہم اگلے جملے میں بتایا جا رہا ہے کہ منڈے سے وہ ہاسپٹل میں ہے۔ تو پیچھے از استعمال ہوا تھا، لیکن اب چونکہ وہ ساتھ وقت آ گیا، سنس منڈے آ گیا، تو ہم ہیز استعمال کریں گے شی کے لحاظ سے، اور بین استعمال کریں گے اس کے ہونے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے، از کی تھرڈ فارم۔ ٹھیک ہے، از کی تھرڈ فارم آتی ہے بین، ایم کی بھی آتی ہے بین، آر کی بھی آتی ہے بین۔ تو شی ہیز بین ان ہاسپٹل سنس منڈے، وہ منڈے سے ہاسپٹل میں ہے۔ نمبر 2، آئی نو سارا، میں سارا کو جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب کتنے عرصے سے جانتا ہوں، کب سے جانتا ہوں۔ آئی ہیو نون، تو نو کی تھرڈ فارم ناؤن۔ ٹھیک ہے، آئی ہیو نون ہر فار اے لانگ ٹائم، میں کافی عرصے سے اس کو جانتا ہوں۔ 18.2 میک کویسچنز ود ہاؤ لانگ، ہاؤ لانگ سے آپ نے کویسچنز بنانے ہیں۔ آنسرز لکھے ہوئے ہیں، آپ نے کویسچن بنانے ہیں۔ جیسے جل از آن ہالیڈے، جل چھٹیوں پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو سوال ہوگا کہ وہ کب سے چھٹیوں پر ہے۔ ہاؤ لانگ ہیز شی بین آن ہالیڈے، تو آپ نے ہاؤ لانگ کو یوز کرتے ہوئے سارے کویسچنز بنانے ہیں۔ 18.3 دیکھیں، پکچرز ہیں، 6 pictures are there، 6 pictures ہیں۔ look at the pictures، pictures کو دیکھو and complete the sentences، اور جملوں کو مکمل کرو۔ your sentences must end with one of these، آپ کا جو جملہ ہے وہ نیچے دی گئی جو ایک لمبی لائن ہے، لسٹ ہے، ان میں سے کسی ایک پر جملہ ختم ہونا چاہیے۔ جملے کے اینڈ پر ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ گروپ آنا چاہیے۔ جیسے پہلے دیکھیں، they have been married for 10 years، they have been married، وہ شادی شدہ ہیں۔ نمبر 1 پکچر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ we are married، ہم شادی شدہ ہیں۔ لیکن جب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو ہم کہیں گے they have been married، وہ شادی شدہ ہیں۔ کب سے؟ for 10 years، 10 سال سے۔ ہم نے 10 for 10 years کو یوز کر لیا، اس کو لائن لگا دی۔ اسی طرح بقیہ کو بھی آپ نے ہر ایک کو کسی ایک پکچر کے لیے یوز کرنا ہے۔ 18.4 which is right، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کویسچن ہے۔
آپ نے بتانا ہے کہ درست کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جو درست سنٹینس ہو وہ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے. جیسے مارک ہیز بین ان کینیڈا سنس اپریل. تو آپ نے یہ دیکھیں از بھی لکھا ہوا ہے، ہیز بین بھی لکھا ہوا ہے. تو از چونکہ غلط تھا کیونکہ 7 اپریل بھی آ رہا ہے، وقت آ رہا ہے، تو عرصہ بتایا جا رہا ہے کہ کب سے ہے، تو اس لیے یہاں پر چونکہ پریزنٹ پرفیکٹ کا اسٹرکچر لگنا تھا تو انہوں نے از کو لائن لگا دی، کاٹ دیا کہ از یہاں پہ نہیں لگنا چاہیے. آگے لکھ دیا کہ ہیز بین از رائٹ، کہ ہیز بین درست ہے. اسی طرح بقیہ سنٹینسز کو بھی آپ نے خود سے لکھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. ہاؤ لانگ کے جتنے زیادہ کویشچنز ممکن ہوں وہ آپ نے خود بنانے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی پریکٹس ہو سکے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.